دوستو، ہم لائے ہیں آپ تک پہلوانوں کی تاریخ، ان کی مکمل تاریخ، کہاں پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہوئے، کتنی کشتیاں لڑیں، کس سے لڑیں، یہ مکمل تفصیل لائے ہیں ہم آپ تک۔ ان ویڈیوز میں ہم آپ کو پہلوانوں کی مکمل تاریخ بتائیں گے جو بڑے پہلوان گزر چکے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آپ کی اس طرح کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم مزید نئی سے نئی ویڈیو آپ تک لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج ہم جس پہلوان ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا نام ہے پہلوانی میں، پہلوانی کے استادوں کے استاد، جنہوں نے پہلوانی میں ایک روح پھونکی اور پہلوانی کو 361 داؤ دیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں استاد زماں نور الدین قطب پہلوانی۔ برصغیر میں فن کشتی کا امام استاد زماں نور الدین قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک انسان تھا۔ قدرت نے اس شخص میں عقل و دانش اور طاقت کے لامحدود خزانے یکجا کر دیے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلوانی کو ایک فن کا درجہ عطا کیا اور پھر اسے کمال بلندی تک پہنچایا۔ استاد زماں نے پہلوانی کے 361 داؤ ایجاد کیے جو اس فن کا کل سرمایہ ہیں۔ یہی سرمایہ شاہ زوروں میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہا۔ کوئی پہلوان آج تک اس میں ایک داؤ کا بھی اضافہ نہ کر سکا، بس اپنے اپنے ظرف کے مطابق اسے اپنا کر فن پہلوانی میں نام پیدا کیا۔ ممکن ہے کسی نے اپنے مزاج کے مطابق کسی ایک داؤ میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہو کہ اس کی ادائیگی نہیں لگے، مگر بنیاد وہی رہی۔ اتنا ہے کہ کوئی کسی داؤ میں اتنی مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ نیا لگنے لگتا ہے، مگر غور کریں تو بنیاد وہی نظر آتی ہے۔ پنجاب کے دل لاہور میں سنہری مسجد کے قریب ایک محلہ کوٹھی داراں کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ یہاں 17ویں صدی کے دوسرے ربع میں ایک کشمیری خاندان آباد تھا جس کا سربراہ جمال الدین مغل شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے عہد حکومت میں ہفت ہزاری منصب پر فائز تھا۔ ہفت ہزاری سے مراد ایک فوجی افیسر جس کے پاس 7000 فوجی دستہ ہو۔ اس کے گھر 5 فروری 1635 شب کے آخری حصہ میں ایک فرزند پیدا ہوتا ہے۔ یہ شاہ جہاں کے 30 سالہ دور حکومت کا 7واں برس تھا۔ اس فوجی افسر کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ اس نے اس پرمسرت موقع پر ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ دوست احباب ضیافت میں شرکت کرنے کے لیے آئے تو مبارکباد پیش کرنے کے بعد بچے کے نام پر بحث کرنے لگے۔ اس دوران ایک گدڑی پوش کہیں سے آ جاتا ہے اور بڑی بے تکلفی سے ضیافت میں شریک ہو جاتا ہے۔ جمال الدین مزاجاً کھلے ظرف کا مالک تھا اور پابند تھا نماز روزہ کا۔ اس نے بڑے احترام سے گدڑی پوش کو خوش آمدید کہا۔ نور آیا ہے، ہم مبارکباد دینے چلے آئے۔ گدڑی پوش نے بغیر کسی کو مخاطب کیے بلند آواز میں کہا۔ جناب کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جمال الدین نے بصد احترام پوچھا۔ گھر میں نور نے چھاونی ڈالی ہے، چھاونی والے نہ آئے تو کون آتا؟ آپ تو مزار حضرت میاں میر سے تشریف لائے ہیں۔ میاں، یہ چھاونیوں کا رشتہ ہے، ہم سب آپ کے مشکور ہیں، جمال الدین نے بصد احترام کہا۔ نور کا طوفان آیا ہے، سب کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، اندھے ہو جائیں گے یا چت۔ گدڑی پوش تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ آفتاب روشنی کی خیرات کب دیتا ہے؟ جمال الدین اور اس کے احباب خاموشی سے گدڑی پوش کو دیکھنے لگے۔ سورج تو سورج ہے، اس کا تو کام ہی روشنی دینا ہے۔ غرض سب لاجواب ہو گئے۔ مقام سوز پر سورج کرے خیرات کرنوں کی، گدڑی پوش نے مصرع پڑھا اور پھر خود ہی تشریح پیش کر دی۔ پہلے جل کر راکھ ہونا پڑتا ہے، پھر روشنی کی خیرات دی جاتی ہے، مگر نور تو خود نور ہوتا ہے، اسے کون جلا سکتا ہے؟ جس طرح پانی بہتا ہے اور مطہر بھی پاک ہے اور پاک کرتا ہے، یوں نور مجسم روشنی ہے اور روشنی دیتا ہے۔ لاؤ منہ میٹھا کراؤ کہ ہم جائیں، گدڑی پوش نے کہا۔ سب اس تشریح پر پھڑک اٹھے۔ گدڑی پوش نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چل دیا۔ بچے کا نام کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جمال الدین نے بیٹے کا نام نور الدین رکھ دیا۔ وہ ویسے بھی مشہور ولی اللہ حضرت میاں میر کا معتقد تھا۔ ان کا مزار لاہور چھاونی کے علاقے میں ہے۔
انہی کی مسائی جمیلہ سے 10ویں صدی کے اخیر اور 11ویں صدی کے آغاز میں تبلیغ اسلام کا اہتمام بڑے منظم طریقے پر ہوا۔ مغل بادشاہ ان کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ نور الدین کا باپ نہ صرف ایک فوجی افسر تھا بلکہ شاہ زور پہلوان بھی تھا۔ وہ دور ہی جسمانی طاقت کا تھا، خصوصاً فوج میں جسمانی قوت بہت بڑی صلاحیت گردانی جاتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فارس میں ایرانی نژاد چینی پہلوان نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس نے تن تنہا سرابی دف والوں کو للکارا اور قدم قدم پر ان کو شکستیں دیں۔ یہ پہلوان اپنے آپ کو سہراب کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ شکستیں کھانے کے بعد وہ دشمنی پر اتر آئے۔ جمال الدین اور چینا ایرانی کی دوستی کا آغاز نور الدین کے پیدائش سے برسوں پہلے اس وقت ہوا تھا جب چینا پہلوان دشمنوں کی سازشوں اور فسادات سے تنگ آ کر ہند میں آ گیا تھا۔ یہ شاہ جہاں کی تخت نشینی یعنی 1628 کا ذکر ہے۔ وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک شاہ زور فنکار تھا۔ لوگ اسے اپنے دور کا رستم زماں مانتے تھے۔ سہرابی دف کے پہلوان جب اس کی جان کے دشمن ہو گئے تو اس نے تقاضۂ وقت کے پیش نظر منظر سے ہٹ کر دانش مندی کا ثبوت پیش کیا۔ اس کی شاہ زوری اس دور عداوت میں گویا عیب بن گئی۔ ادھر جمال الدین بن دیکھے اس کا پرستار بن چکا تھا۔ ملاقات ہوئی تو پہلی نظر میں دونوں ایک دوسرے کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ملاقات کا شوق خود جمال الدین کو کھینچ کر ایران لے گیا تھا اور وہ ملاقات گہری دوستی میں بدل گئی تھی۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دونوں جگری یار تھے، اور جب جمال الدین ایران پہنچا تو شاہ جہانی فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھا۔ اس فوجی جرنیل اور شاہ زور پہلوان نے جب دوست کو خطرے میں دیکھا تو علل اعلان سرابی دف والوں کو للکار کر کہا، اگر چینا پہلوان کا بال بھی بیکا ہوا تو زمین تم لوگوں پر تنگ ہو جائے گی۔ میں قہر خدا بندی بن کر تم پر ٹوٹ پڑوں گا۔ اس دھمکی کا جو گیدڑ بھپکی نہ تھی خاطر خواہ اثر ہوا۔ دونوں دوست خط و کتابت کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے باخبر رکھتے تھے۔ اس طرح دوست کے ہاں لڑکے کی ولادت کی خبر ملی تو چینا مبارکباد دینے ایران سے لاہور آیا، جہاں اس کی زبردست پذیرائی ہوئی۔ دوست سے بغل گیر ہوتے ہی اس نے نوزائیدہ مہمان سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اب ذرا نور الدین سے ملاقات کراؤ۔ دوست کی بےتابی سے محفوظ ہوتے ہوئے جمال الدین نے بیٹے کو لا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ چینا نے لڑکے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ لڑکا بغیر پلکیں جھپکائے شاہ زور کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کافی دیر دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ چینا نے فلک شگاف کہکہ بلند کر کے بچے کو ہوا میں اچھالا اور اپنے دوست کو نوید سنائی، یعنی خوشخبری سنائی، جمال، ہم تو صرف پہلوان ہیں، ہمارا نور الدین پہلوانی کا نور ہوگا، ایسا نور جو پہلوانوں کو راستہ دکھائے گا۔ وقت نے اس پیش گوئی کو سچ ثابت کر دکھایا۔ نور الدین نے فن پہلوانی میں ایسے داؤ ایجاد کیے کہ مشت خاک جنات تک سے جا ٹکرائی۔ یہی فن کا جادو ہے اور یہی اعجاز۔ شاہ جہاں کا شاندار دور حکومت تھا جب نور الدین نے 17 برس کی عمر میں ایک حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دے کر اپنے ناقابل شکست ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ شاہ جہاں اگر اپنے سرمایہ محبت سے محروم ہو چکا تھا، مگر پورے ہندوستان پر اس کی گرفت ابھی تک بڑی مضبوط تھی۔ دریائے جمنا کے کنارے اس کی ممتاز تاج محل میں ابدی نیند سو رہی تھی۔ 1652 میں محبت کا یہ لازوال شاہکار اور دنیا کا 8واں عجوبہ مکمل ہوا تو شاہ اس مزار کا گویا مجاور بن گیا۔ حاکم وقت کی امور سلطنت میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے مغلیہ سلطنت کے دلچسپ محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ ہاتھیوں کی جنگ انہی دلچسپیوں کا ایک حصہ تھی۔ بہت بڑے دائرے کی صورت لوہے کا ایک مضبوط جنگلہ تھا جس میں شاہی فیل خانے کا کالا دیو نامی جنگی ہاتھی ایک نوجوان مست ہاتھی سے جنگ کر رہا تھا۔ عمائدین سلطنت اپنے اپنے مقامات پر بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاہ جہاں ایک بلند مسند پر رونق افروز تھا جس کے چوبی پائے جنگلے کی آہنی سلاخوں کو چھو رہے تھے۔ جنگلہ اتنا مضبوط تھا کہ خطرے والی کوئی بات نہ تھی۔ پھر دونوں ہاتھیوں کے تجربہ کار مہاوت میدان میں موجود تھے۔ نور الدین اپنے باپ کے ہمراہ بیٹھا طاقت کے اس خونی ٹکراؤ کو پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ بے چینی سے اپنی جگہ پہلو بدلنے لگا۔ نور الدین، یہ آداب شاہی کے خلاف ورزی ہے، آرام سے بیٹھو، باپ نے بیٹے کو سمجھایا۔ ابا جان، میرا دل پکار پکار کر کہہ رہا ہے
کہ کوئی خرابی والی بات ہونے کو ہے۔ مثلاً کیا؟ باپ نے حیران نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ کالے دیو کے تیور بدل رہے ہیں، ہاتھی جنگ لڑ رہے ہیں، اظہار محبت نہیں کر رہے، مگر یہ جنگ دائرہ فساد سے باہر پھیلنے لگی ہے۔ بیٹا، محاوت موجود ہیں، جمال الدین نے مسکرا کر تسلی دی۔ ہاتھیوں کی جنگ اور صنف نازک کی چہلوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ محاوت اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کالے دیو کی چنگھاڑ میں دیوانگی آ چکی ہے، نور الدین نے زیر لب کہا، آہستہ سے کہا۔ پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ کالے دیو نے چنگھاڑ کر پوری قوت سے حملہ کیا اور حریف کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کا ماتھا پرشور دھماکے سے مد مقابل کے ماتھے سے ٹکرایا۔ حریف کا جسم لرز کر رہ گیا، معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا جوڑ جوڑ ہل گیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا کانپتا رہا، پھر دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ کالے دیو نے اپنے لمبے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اب کالے دیو کا غصہ ساری حدیں عبور کر کے عالم جنوں میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے فولادی دانت گرے ہوئے حریف کے جسم میں پیوست ہوتے رہے۔ چٹان ایسی مستق دشمن کے وجود سے ٹکراتی رہی اور ستونوں جیسے پاؤں اسے رونتے رہے۔ حریف کا نیم جاں وجود لرز رہا تھا۔ کالے دیو نے سونڈ بلند کی، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز میں چنگھاڑ اور جوش جنوں میں پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ محاوت نے اس طوفان پر قابو پانا چاہا، مگر پاگل ہاتھی نے اسے اپنے محسن کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو اس نے محاوت کو سونڈ میں لپیٹ کر روئی کے پتلے کی طرح زمین پر دے مارا، پھر اپنے منو وزنی پاؤں تلے اسے روندنے لگا۔ اب اس کی آنکھیں خون کبوتر کا نقشہ پیش کر رہی تھیں۔ سونڈ بلند کیے وہ آہنی جنگلے میں دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ اس کی چنگھاڑ سے کلیجے دہل رہے تھے۔ پھر اس نے شاہی مسند پر حملہ کر دیا۔ اس کی چٹان ایسی مستق کے ٹکراؤ سے مسند اور جنگلہ لرزنے لگا۔ دربان اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آداب شاہی کو بھول بھلا کر شور مچانے لگے۔ ہاتھی پاگل ہو گیا، ہوشیار، پکڑو! شاہجہاں کوئی بزدل انسان نہ تھا، مگر ایک تو عالم شباب کو خیر باد کہہ کر عمر کے 60ویں برس میں قدم رکھ چکا تھا، دوسرے سرمایہ محبت کے لٹ جانے سے ہر لحاظ سے ناتواں ہو چکا تھا۔ ادھر درباری شور تو مچائے جا رہے تھے، مگر سب سے ضروری کام کی طرف اس افراتفری میں کسی کی توجہ نہ تھی۔ نور الدین نے حواس بجا رکھے اور اچھل کر جنگلے پر چڑھ گیا۔ باپ نے نعرہ بلند کیا، جانے! یہ بیٹے کو دیوانگی سے باز رکھنے کی سرزنش تھی کہ ہمت افزائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹا جنگلہ پھاند کر اکھاڑے میں کود گیا۔ ہاتھی نے جنگلے سے مستق ٹکرانا موقوف کر کے چھوڑ کے قہر آلود نگاہوں سے اس دو ٹانگی مخلوق کو دیکھنے لگا۔ اس کی سونڈ بلند ہوئی اور غار نما گلے سے چنگھاڑ خارج ہوئی۔ نور الدین ہوشیار! جمال الدین نے چیخ کر کہا اور ساتھ ہی میان سے تلوار نکال کر اکھاڑے میں پھینک دی۔ نور الدین نے ہوا میں تیرتی ہوئی آنے والی شمشیر کو دبوچا اور فعل بے زنجیر کے آگے خم ٹھوک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی اگر جنون سے مسلح تھا تو حریف بھی اب نہتا نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے شور کو حیرانی نے نگل لیا۔ شہنشاہ نے جنونی ہاتھی کو انسان پر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ جمال الدین اپنی جگہ چھوڑ کر جنگلے کی سلاخیں تھامے کھڑا تھا۔ باپ کی شفقت نے جوش مارا اور وہ نفع نقصان کو یکسر بھول کر بیٹے کی مدد کو پہنچنے کے لیے جنگلے پر چڑھنے لگا۔ رک جائیں، مجھے یک سوئی سے مقابلہ کرنے دیں، نور الدین نے چیخ کر باپ کو منع کیا۔ باپ اس وقت جنگلے کی نصف بلندی طے کر چکا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر رک گیا۔ وہ اسی تذب ذب میں تھا، اسی کشمکش میں تھا کہ ہاتھی نور الدین کے سر پر پہنچ گیا۔ ویڈیو جاری ہے، مزید دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔